استخارہ کیسے کرتے ہیں؟ کیا استخارہ کرنے کا کوئی خاص وقت ہے یا کسی بھی وقت کر سکتے ہیں؟ اس کے کیا فوائد ہیں؟ ہمیں استخارہ کیوں کرنا چاہیے؟ کیا ہم کسی اور سے خود کے لیے استخارہ کروا سکتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو اکثر بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، اس لیے آج ہم ان سوالات کے تفصیلی جوابات جانیں گے۔ انہیں سمجھنے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو آخر تک پوری دیکھیں، اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ پیارے دوستو، ہمارے چینل پر دوبارہ خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر غور کریں گے جس کے بارے میں آپ میں سے بہت سے لوگ الجھن میں ہوں گے، یعنی استخارہ۔ استخارہ دراصل کیا ہے، اسے انجام دینے کا بہترین وقت کیا ہے، اور یہ ہماری زندگی میں اتنا اہم کیوں ہے؟ اگر آپ نے کبھی ان سوالات کے بارے میں سوچا ہے تو آپ اس وقت بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں، کیونکہ آج ہم انہیں تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو آئیے مل کر استخارے کی خوبصورتی اور حکمت عملی کو دریافت کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ استخارہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ استخارہ خصوصی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے میں خیر اور بھلائی طلب کرنے کو استخارہ کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں ایسی 2 رکعت نماز نفل اور مخصوص دعا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کسی معاملے کی بھلائی اور انجام کار کی بہتری کا سوال کیا جاتا ہے، یہ پھر 2 کاموں میں سے کسی ایک کام کو اختیار کرنے یا چھوڑ دینے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ استخارہ بطور مسلمان کے اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں کسی اہم فیصلے کا سامنا ہوتا ہے، یہ اللہ سے رہنمائی مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب ہم کسی راستے کے بارے میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں جو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ استخارے کا لفظ خود عربی زبان سے آیا ہے، جس کا مطلب ہے بہترین چیز کو تلاش کرنا۔ لہٰذا بنیادی طور پر جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کو بہترین ممکنہ نتائج کی طرف رہنمائی کرے تاکہ آپ کو زیادہ صحیح انتخاب کرنے میں مدد ملے۔ امید ہے یہ وضاحت آپ کو پسند آئے گی، تو اسی بات پر ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ دوسرا سوال، ہمیں استخارہ کب کرنا چاہیے؟ سب سے عام سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ استخارہ کرنے کا کیا کوئی خاص وقت ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ آپ دن یا رات کسی بھی وقت استخارہ کر سکتے ہیں، تاہم بعض علماء اسے ایسے وقت میں انجام دینے کی سفارش کرتے ہیں جب آپ پرسکون ہوں اور آپ کا دل مرکوز ہو۔ بہت سے لوگ اسے تہجد کی نماز کے بعد رات کے آخری تہائی حصے میں کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ گہرے تعلق کا وقت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ سب سے اہم چیز آپ کے اخلاص اور نیت ہے، ٹھیک ہے؟ تیسرا سوال، استخارہ کیسے کریں؟ استخارے کا طریقہ آسان ہے، اس میں نماز کی 2 رکعت شامل ہیں۔ اس کے بعد استخارے کی خصوصی دعا ہے۔ اس دعا میں آپ اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کو بہترین فیصلہ کرنے کی طرف رہنمائی کریں، اور جو بھی نتیجہ نکلے آپ کے دل کو مطمئن کریں۔ آئیے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا طریقہ ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام اہم امور میں استخارے کی اس طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح ہمیں قرآن شریف کی کوئی سورت سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں کسی کو کوئی اہم کام درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، پھر یہ خاص دعا پڑھے، اس کے بعد اپنی حاجت اللہ کے حضور پیش کرے۔ آپ یہ کیسے کریں؟ آئیے آسان اور انتہائی مختصر لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ استخارے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دن یا رات کسی بھی وقت، بشرطے کہ وہ نفل نماز کی ادائیگی کا مکروہ وقت نہ ہو، وہ باوضو 2 رکعت نماز نفل استخارے کی نیت سے پڑھیں۔ نیت یہ ہو کہ میرے سامنے یہ معاملہ یا مسئلہ ہے، اس میں جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں۔ پھر سلام پھیر کر نماز کے بعد استخارے کی مسنون دعا مانگیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ استخارے کی مسنون دعا آپ کو ڈسپلے پر شو ہو رہی ہے۔ یاد رہے، دعا کرتے وقت جب حاض الامر پر پہنچے تو اگر عربی جانتا ہے تو اس جگہ اپنی حاجت کا تذکرہ کرے، یعنی حاض الامر کی جگہ اپنی حاجت کا نام لے، مثلا حاض السفر یا حاض النکاح یا حاض التجارہ یا حاض البیع کہے، اور اگر عربی نہیں جانتا تو حاض الامر کہہ کر دل میں اپنی اس حاجت کے بارے میں سوچے جس کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ پھر استخارے کے بعد جس طرف دل مائل ہو وہ کام کرے۔ اگر ایک دفعہ میں قلبی سکون حاصل نہ ہو تو 7 دن تک یہی عمل دہرائے، انشاءاللہ خیر نصیب ہوگی۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ استخارے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ رات میں سونے سے پہلے جب یکسوئی کا ماحول ہو تو استخارہ کر کے سو جائے، لیکن اس کے لیے خواب آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اصل بات قلبی رجحان اور اطمینان ہے۔ چوتھا سوال یہ کہ استخارے کے کیا فائدے ہیں؟ اگر استخارہ کر لیں تو اس سے ہمیں کیا نفع ملے گا؟ تو آئیے جانتے ہیں۔
استخارے کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم بات، یہ اپنا فیصلہ اللہ کے سپرد کرنے کا ایک طریقہ ہے جو اس بات کا مکمل علم رکھتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس سے امن اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے الہی منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ آپ کے ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے کیونکہ آپ صرف اپنی سمجھ کے بجائے اللہ کی حکمت پر بھروسہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چھوڑ دینا اور نہ کرنا انسان کے لیے بدبختی اور بدنصیبی میں شمار ہوتا ہے۔ انسان کی سعادت اور نیکبختی یہ ہے کہ وہ اپنے کاموں میں استخارہ کرے، اور بدنصیبی یہ ہے کہ استخارے کو چھوڑ دے۔ خوش نصیبی اس میں ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہے، اور بدبختی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی اپنے معاملات میں استخارہ کرے وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو شخص اپنے کاموں میں مشورہ کرے اس کو کبھی شرمندگی یا پچھتاوے کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ میں نے یہ کام کیوں کیا یا میں نے یہ کام کیوں نہیں کیا، اس لیے کہ جو کام کیا وہ مشورے کے بعد کیا، اور اگر نہیں کیا تو مشورے کے بعد نہیں کیا۔ اس وجہ سے اسے پچھتاوا یا رنج نہیں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں استخارے کی بہت اہمیت اور بڑی فضیلت ہے۔ اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ 5واں سوال، ہمیں استخارہ کیوں کرنا چاہیے؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہم استخارہ کیوں کریں۔ کیونکہ بحیثیت انسان ہمارا علم بہت محدود ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ طویل مدت میں ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بعض اوقات جو اچھا فیصلہ لگتا ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور جو مشکل لگتا ہے وہ بڑی برکتوں کا راستہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا استخارہ کرنے سے ہم اپنی انسانی حدود کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس اعتماد پر کہ وہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے۔ 6واں اور آخری سوال، کیا ہم کسی اور سے خود کے لیے استخارہ کروا سکتے ہیں؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو استخارے کا طریقہ اس اہتمام سے تعلیم فرماتے تھے جیسے قرآن کریم کی صورت یا آیت، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے بھی یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اہم امور میں مشورہ تو لیتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کرواتے تھے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس و برگزیدہ کوئی فرد بشر نہیں ہو سکتا، نیز اس وقت وحی بھی نازل ہوتی تھی جس کی روشنی میں خیر و شر یقینی طور پر معلوم ہو سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واسطے آنے والی پوری امت کی تربیت اس نہج پر فرمائی کہ ہر فرد امت اللہ تعالیٰ سے خود تعلق قائم کرے، اور مہربان رب سے ہر شخص اپنی حاجت مانگنے کے ساتھ خود ہی خیر کا خواستگار ہو۔ پیارے دوستوں، یہ تھے بہت زیادہ پوچھے جانے والے سوالات جن کے جواب ہم نے انتہائی آسان اور سادہ لفظوں میں دیے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو کارآمد لگی تو براہ کرم اسے لائک اور کومنٹ کر کے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمیں مزید اسلامی مواد کے لیے سبسکرائب کرنا اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی میں بہترین فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی نام کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔